بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کی دوسری قسم غیر منصرف سے متعلق بحث کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے غیر منصرف کی تعریف ذکر کریں گے۔ غیر منصرف کی تعریف ہوا ما فیہ سببان او واحد منہا یقوم مقامہما۔ غیر منصرف وہ کلمہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم وہ یہ ہے کہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک فائدہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ دو سببوں کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دو سبب اپنی شرائط کے ساتھ پائی جائے۔ جیسے تانیث کے سبب بننے کے لیے علم شرط ہے، لہذا قائمتن، اگرچہ لفظ قائمتن میں تانیث ہے اور وصف ہے، لیکن ان دو اسباب کی وجہ سے قائمتن کو ہم غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس میں اگرچہ تانیث موجود ہے لیکن تانیث کے سبب بننے کے لیے علمیت شرط ہے اور قائمتن علم نہیں، تو لہذا یہاں قائمتن سبب نہیں بنے گا۔ تو دو سبب اپنی شرائط کے ساتھ پائی جائے گی تب وہ کلمہ منصرف سے غیر منصرف بنے گا، وگرنہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اسباب منع صرف کا ذکر ہوگا۔ اسباب منع صرف کل 9 ہے۔ نمبر 1 عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ 9 اسباب ہے۔ ان میں سے 2 یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ کسی کلمے میں پایا جائے تو وہ کلمہ انصراف سے منصرف ہونے سے نکل کر غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے اسباب ہیں جو 1 2 کے قائم مقام ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث اگلے اسباق میں۔ عدل کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے کہ عدل کا لغوی معنی کیا ہے، عدل کی تعریف کیا ذکر کیے مصنف علیہ رحمہ نے۔ تو عدل کی تعریف ہوا تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقاً او تقدیراً، کہ عدل وہ ایک لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہو جانا ہے، بدل جانا ہے، چاہے یہ تبدیلی تحقیقاً تحقیقی ہو اور تقدیراً یا کہ تقدیری ہو۔ اور عدل کی 2 قسمیں ذکر کریں گے۔ پہلی قسم عدل تحقیقی ہے اور دوسری قسم وہ عدل تقدیری ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے وغیر منصرف وهو ما فيه سببان من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما، والاسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ غیر منصرف وهو ما فيه سببان، وہ کلمہ ہے جس میں 2 اسباب پائی جائے، من الاسباب التسعة 9 اسباب میں سے، او واحد منہما، یا ان میں سے کوئی ایک سبب پائی جائے، یقوم مقامہما، ایک ایسا سبب یقوم مقامہما جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو۔ والاسباب التسعة هي العدل والوصف والتانیث، اسباب 9 وہ 9 اسباب کون کون سے ہیں جن میں 2 اسباب کے پائے جانے سے کلمہ منصرف ہونے سے غیر منصرف بن جاتا ہے۔ وہ 9 اسباب یہ ہے: العدل عدل ہے، والوصف وصف ہے، والتانیث تانیث ہے، والمعرفت معرفہ ہے، والعجمت عجمہ ہے،
والجمع جمع ہے، والترکیب ترکیب ہے، ووزن الفعل اور وزن فعل ہے، وحکمہ والالف والنون زائدتان، یعنی وہ الف اور نون جو کسی کلمے کے آخر میں آئے اور وہ زائد ہو، جیسے عثمان ہے، ووزن الفعل اور وزن فعل، وحکمہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، غیر مصرف کا حکم یہ ہے کہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے، یعنی غیر مصرف پر کبھی بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور غیر منصرف حالات جر میں، جری حالت میں مفتوحاً ابدا ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی غیر منصرف میں جر جو ہے وہ فتح کے تابع ہے، نصب کے تابع ہے۔ تو جاءنی احمد ورأیت احمد، جاءنی احمد حالت رفع کی مثال ہے، ورأیت احمد حالت نصبی کی مثال ہے، ومررت باحمد یہ حالت جری کی مثال ہے۔ تو یہاں پر باحمد نہیں پڑھیں گے، جر جو ہے وہ فتح کے تابع ہے تو باحمد پڑھیں گے، کما مر جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ اما العدل، ہاں اب مصنف علیہ رحمہ اسباب منع صرف کو اجمالاً ذکر کرنے کے بعد اب ان کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے عدل کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں کہ عدل کہتے ہیں ہوا تغیر اللفظ، وہ لفظ کا نکل جانا ہے، لفظ کا تبدیل ہو جانا ہے، من صیغته الاصلیۃ اپنے اصلی صیغے سے الی صیغۃ اخرى دوسرے صیغے کی طرف۔ تغیر یتغیر تغیرا کا معنی آتا ہے تبدیل ہونا، بدل جانا، نکل جانا۔ لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، ہر وہ چیز جس پر انسان تلفظ کرے، زبان سے ادا کرے۔ من صیغته الاصلیہ، صیغہ کہتے ہیں الفاظ کے اس مجموعے کو جس میں حروف کسی قاعدے کے تحت مرتب ہو۔ مثلا ضربہ ہے تو ضربہ یہ فعل ماضی ہے، ضرب سے بنا ہے، تو اب اس میں ضاد را با کے جو حروف حرکات سکنات ہے یہ کسی قاعدے صرفی کے تحت ہے، ویسے عام بغیر قاعدے کی یہ ترتیب نہیں بنی، تو ایسے کلمے کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے تو صیغہ اصلیہ اس صیغے کو کہتے ہیں، اس صیغے کو کہا جاتا ہے جس صیغے کی شکل و صورت کسی قانون اور ضابطے کے تحت بنی ہوئی ہو، جیسے ضربہ ہے، یضرب ہے، تو ضربہ فعل ماضی کے لیے صرفی قانون کے تحت بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسرا وزن اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا ضرب یضرب سے۔ یضرب فعل مضارع کے لیے بنا ہوا ہے یفعل کے وزن پر، تو اگر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا ہے تو یضرب یفعل ہی کا وزن ہم ذکر کر سکتے ہیں، کوئی اور وزن نہیں۔ تو ہر وہ لفظ جس کی شکل و صورت کسی خاص قاعدے سے بنی ہوئی ہو تو اس لفظ کو ہم صیغہ کہہ سکتے ہیں، تو صیغہ اصلیہ کہہ سکتے ہیں۔ الی صیغۃ اخری، تو لفظ جب اپنے اصلی صیغے سے، یعنی ایسے صیغے سے جس صیغے کی ترتیب کسی قاعدے ضابطے سے ہو، اس سے نکل کر الی صیغۃ اخری دوسرے صیغے کی طرف بدل جائے، تبدیل ہو جائے، نکل جائے، جو قاعدے اور قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، تحقیقاً او تقدیراً، چاہے اس تبدیلی پر دلیل موجود ہو یا کہ نہ ہو، چاہے یہ تبدیلی تحقیقی ہو یا کہ تقدیری ہو، تو اس صورت میں اس کو ہم عادل کہیں گے، یہ عادل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ عادل ہو جائے گا۔ تحقیقاً او تقدیراً سے عادل کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوگی صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف، یہ تبدیلی یا تو کسی دلیل سے ہوگی یا دلیل کے بغیر۔ ہمارے پاس اس تبدیلی پر اگر کوئی دلیل موجود ہو
تو یہ تبدیلی تحقیقی کہلائے گی، یہ عدل تحقیقی ہوگا۔ او تقدیراً اگر ہمارے پاس اس تبدیلی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس صورت میں یہ عدل کی دوسری قسم ہوگی اور اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے غیر منصرف کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے اسباب منع صرف پڑھے کہ اسباب منع صرف کل 9 ہے، اور اس کے بعد اسباب منع صرف میں سے پہلا سبب عدل کی تفصیلی بحث ہم نے شروع کی، جو آج کے سبق میں مکمل نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ ہم کل تفصیلاً عدل سے متعلق پڑھیں گے، لیکن عزیز طلبہ، عدل کی تعریف اور اسباب منع صرف کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ آپ حضرات نے کل مجھے سنانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔